ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہماری نظر زیادہ دور تک نہیں جاتی ہے، کس طریقے سے ہمارے بعد بچے سکون و آرام سے رہیں اس کی فکر ہوتی ہے۔ دھوپ کی گرمی اور تپش سے بچنے کے لیے تو ہم کافی تقاضا کرتے ہیں، لیکن ہماری نظر وہاں تک نہیں جاتی ہے کہ دائمی عذاب سے بچانے کے لیے کچھ کر کے جائے۔ ہر ایک کی فکر ہوتی ہے بچوں کے مستقبل بن جائے، لیکن کون سی مستقبل کی فکر ہے؟ بس وہی مستقبل جو آخری سانس تک ہے، اسی کو مستقبل ہم نے سمجھ رکھا۔ اس مستقبل کی فکر نہیں ہوتی ہے جو آنکھ بند ہونے کے بعد اور جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مولانا شفیع صاحب معارف القرآن لکھنے والے، انہوں نے سورہ روم آیت نمبر 7 کی تشریح میں جو ایک بات لکھی ہے، بہت دل کو لگتی ہوئی بات ہے۔ انہوں نے کہا اگر فنون معاش آخرت سے غفلت کے ساتھ حاصل ہو تو پھر یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اگر دنیا کمایا جائے لیکن آخرت سے غافل ہو کر کے تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین جمعہ، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اپنے بچوں کی، اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت۔ قرآنی روح سے اگر ہم دیکھتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کی تعلیمات سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کے عالم وجود میں آنے سے پہلے ہی اس فریضے کی ادائیگی، یعنی بچہ کیسا ہونا چاہیے، اس فریضے کی ادائیگی کی تلقین کی گئی ہے۔ بلکہ انبیاء کرام کی زبانی یہ بات جا بجا قرآن کریم میں مذکور ہے کہ نبیوں نے اپنے لیے نیک و صالح، حلیم و بردبار اور اچھے اور قلب سلیم رکھنے والے اولاد کی دعا کی، بلکہ اللہ رب العزت نے تو مومنین کو بھی اس بات کی تلقین کی ہے۔ اور سورہ فرقان آیت نمبر 74 پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، اپنی ہی نہیں اپنی نسلوں کی بھی، تو وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور بچوں میں ایسے نیکوکار پیدا فرما کہ جس سے ان کے ذریعے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو۔ اور ایک صحیح مومن اگر اس کا ایمان اور عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام چیزوں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جتنی بشارتیں دی ہیں تمام چیزوں پر، اور جہنم کی جتنی چیزوں سے ڈرایا ہے تمام چیزوں پر اگر یقین ہے، تو جس چیز کے لیے ایک مومن اپنے لیے راحت جاں سمجھ رہا ہے تو وہ چیز ان لوگوں کے لیے بھی بہت بہتر سمجھے گا جن کو وہ سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، یعنی اپنی اولاد۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیاری کوئی چیز اگر ہے انسان کے پاس تو اولاد ہے، تو کیا جس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہا ہے اپنی اولاد کے لیے بہتر نہیں سمجھے گا؟ اگر نہیں سمجھ رہا تو گویا اپنی اولاد کا خیر خواہ نہیں ہے، یا جس چیز پر اس کا یقین اور ایمان ہے وہ یقین اور ایمان متزلزل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اچھے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ متقیوں کا امام یعنی ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہو کہ گھر کا ہر فرد متقی ہو اور اس کا پیشوا میں رہوں۔ اس کا مطلب یہ، ابراہیم علیہ السلام سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام جب سفر کرنے لگے، آیت نمبر تقریباً 100 ہے، سفر کرنے لگے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ ہمیں نیک وکار اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو اولاد کا نیک بنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پیدائش سے پہلے
اللہ رب العزت نے یہ چیز سکھائی اور بچے کی پیدائش کے بعد سے لے کر کے اپنی موت تک، یا خدا نہ خواستہ اگر بچے کی موت پہلے ہو جائے اس وقت تک، یعنی آخری سانس تک ہمیں اس کی فکر رہنی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد ہوگا جس کو سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں 133 پہ اللہ رب العزت نے پوری صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں کی دین و ایمان کی فکر تھی۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہماری نظر زیادہ دور تک نہیں جاتی ہے، کس طریقے سے ہمارے بعد بچے سکون و آرام سے رہیں اس کی فکر ہوتی ہے۔ دھوپ کی گرمی اور تپش سے بچنے کے لیے تو ہم کافی تقاضا کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو اپنے مرنے کے بعد کچھ سایہ دے کر کے جائیں، لیکن ہماری نظر وہاں تک نہیں جاتی ہے کہ دائمی عذاب سے بچانے کے لیے کچھ کر کے جائے۔ ہر ایک کی فکر ہوتی ہے بچوں کی مستقبل بن جائے، لیکن کون سی مستقبل کی فکر ہے؟ بس وہی مستقبل جو آخری سانس تک ہے، 50 60 70 80 سال تک، اسی کو مستقبل ہم نے سمجھ رکھا۔ اس مستقبل کی فکر نہیں ہوتی ہے جو آنکھ بند ہونے کے بعد جو مستقبل شروع ہونے والی ہے اور جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو بچوں کی اگر مستقبل کی فکر ہو تو کون سی مستقبل کی فکر ہونی چاہیے؟ اچھا کمانے والا، اچھی روٹی کھانے والا اگر ہو جائے، یہ مستقبل کارگر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہو سکتا ہے پرسکون زندگی گزر جائے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب مالدار سکون ہی سے زندگی گزار رہے ہوں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ممکن ہے کہ پرسکون زندگی گزر جائے، لیکن اگر حلال طریقے سے کمائی ہوئی روزی سے ایک وقت کھانا کھایا جائے، ایک وقت نہ کھایا جائے اور آخرت بننے والی ہو، وہ زیادہ کارگر ہے۔ تو مستقبل کی فکر ہونی چاہیے، لیکن یہاں تک جو مستقبل ہے، قبر تک جانے رہنے والی مستقبل، اس کی فکر نہیں، بلکہ اس سے آگے کی جو مستقبل ہے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ بلکہ مولانا شفیع صاحب جو پڑوسی ملک کے بہت بڑے مفسر ہیں، معارف القرآن لکھنے والے، انہوں نے سورہ روم آیت نمبر 7 کی تشریح میں جو ایک بات لکھی ہے، بہت دل کو لگتی ہوئی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر فنون معاش کا حصول آخرت سے غفلت کے ساتھ حاصل ہو، اگر فنون معاش آخرت سے غفلت کے ساتھ حاصل ہو تو پھر یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اگر دنیا کمایا جائے لیکن آخرت سے غافل ہو کر کے تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھیے کس طریقے سے اپنے بچوں کے تعلق سے اپنے آخری وقت میں فرماتے ہیں، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا بیٹے اب تو میرا آخری وقت ہے، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ دیکھیے نبی ہیں یعقوب علیہ السلام، اور اپنے بچوں کو بلا کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اب تم کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ بچے گمراہ نہیں ہیں، پھر بھی اپنی دل کی تسلی کے لیے اور اپنے بچے کو صحیح راستے پر کاربند رہنے کے لیے، یہاں پر رک کر کے ایک بات میں بتاؤں کہ آخر یعقوب علیہ السلام کیوں کہہ رہے تھے؟ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اپنے گھر کی فکر کم کرتے ہیں، ہمارے بیوی بچے دیندار ہو اس کی فکر کم کرتے ہیں، دوسروں کے گھر کی فکر زیادہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر گھر کا ذمہ دار اپنے بیوی بچوں کی فکر کرے گا تو اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ طبعی اور جسمانی لگاؤ ہونے کی وجہ سے بچوں کے اندر یہ نصیحت دیر پا رہتی ہے، طبعی اور جسمانی لگاؤ ہونے کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی ہم دعوت لے کر کے اٹھے ہیں یا جس چیز کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں، اگر ہم اس راستے پر اپنے بچوں کو نہیں چلا پا رہے ہیں تو گویا کہ ہم دعوت جس چیز کی دے رہے ہیں وہ صحیح دعوت نہیں ہے ہمارے نظر میں یا لوگوں کی نظر میں ہمارے تعلق سے، کہ اگر یہ صحیح راستے کی دعوت دے رہا ہوتا تو اپنے بچوں کو اس راستے پر کیوں نہیں لگایا؟ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو میرا آخری وقت آ گیا ہے، اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے مرنے کے بعد ہم آپ کے آباء و اجداد یا اپنے آباء و اجداد
ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے اور ایک خدا کو مانیں گے، اور ہم اس کے لیے آج بھی مسلم ہیں اور کل بھی مسلم رہیں گے۔ یعنی آخر وقت میں ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم بزنس مین ہیں تو اپنے بچے کے لیے کیا دے کر کے جا رہے ہیں، نوکری پیشہ ہے تو اپنے بچے کو کہیں اچھی جگہ جاب پہ لگا دیں، یہ ہماری فکر ہوتی ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو محدود سوچ ہے، یہ بھی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن میں نے صاحب معارف کا جو قول نقل کیا کہ اگر فنون معاش کا حصول آخرت کی غفلت کے ساتھ ہو تو یہ کوئی دانش مندی اور عقل مندی نہیں ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اور آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی یہ علم دین کی یا احکام شریعت کے احکام کی جانکاری کے تعلق سے بہت ہوشیار رہنا پڑے گا، بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ کون سی چیز حلال و حرام، پاکی و ناپاکی، جائز ناجائز، ان تمام چیز کا علوم ہم اپنے بچوں کو سکھا کر جائے، بلکہ ابھی جو حالات بن رہے ہیں وہ صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں مسلمان، اسلام، صاحب اسلام، شارع علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بلکہ اسلاف کی جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، بلکہ ہندوستان کے تناظر میں اگر دیکھیں تو ہندوستانی تاریخ اور سلاطین ہند کے تعلق سے جو چیزیں لکھی ہوئی ہے وہ بھی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا اس دور میں ضروری ہے۔ ورنہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ابھی جو حالات درپیش آنے والے ہیں وہ بہت برے ہیں، اس کا سامنا ہمارے بچے کیسے کریں گے؟ ہمارے سلاطین ہند کو ڈاکوؤں اور لٹیروں کی شکل میں کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کے تعلق سے آج ہم صحیح سیرت ان کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو کل ہو کر کے ہمارے بچے اسکول اور کالج میں جائیں گے تو احساس کمتری کے شکار رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت پیش نہیں کریں گے تو پھر دوسروں سے ہمارے بچے متاثر ہو جائیں گے۔ میں نے ایک سرکاری سلیبس کی کتاب میں دیکھا صوتی آلودگی، یعنی ہواؤں کے اندر جو پالوشن ہوتا ہے، اس کے تعلق سے جتنی تصویریں دی ہوئی تھی اس میں ایک تصویر مسجد کی مینارے کی بھی دی ہوئی تھی، اس میں ساؤنڈ باکس لگا ہوا تھا، ہارن لگا ہوا تھا۔ یعنی صوتی آلودگی کے تعلق سے بچوں کے ذہن میں اگر یہ بات ابھی سے بٹھائی جائے اور ہم نے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہو تو پھر ممکن ہے کہ قیامت کے دن، عالمیہ ندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا دامن اور آپ کے بچے کا ہاتھ ہو۔ بلکہ انہوں نے مزید آگے یہ کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا دست قدرت ہو اور آپ کا دامن ہو۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ایک سلیبس میں نے دیکھا پورا ایک سن کے بارے میں تھا، سورج کے بارے میں تھا، اس میں ایک سنٹینس یہ تھا، وی ورشپ سن ایز اے گاڈ، ہم سورج کو خدا مان کر کے پوجتے ہیں، یہ لکھا ہوا تھا۔ اور اس میں آگے گڈ ہیبٹس اور بیڈ ہیبٹس کے طور پہ لکھا ہوا تھا، اس میں تصویریں کچھ بنی ہوئی تھی، ایک بچہ صبح میں اٹھ کر کے کچھ سامان کو توڑ پھوڑ رہا، ادھر پھینک رہا ادھر پھینک رہا، اور ایک بچہ جو سورج کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا، اس کے سامنے لکھنا گڈ ہیبٹ اور بیڈ ہیبٹ۔ لامحالہ بچے کو وہی لکھنا ہے جو سورج کے سامنے میں ہاتھ باندھے کھڑا، لامحالہ لکھنا ہے اس لیے کہ اسکول میں پاس ہونا ہے، اور اگر نہیں بھی پاس ہونا تو جو چیز اس کے اپوزٹ میں دی گئی ہے صاف دیکھنے میں غلط لگ رہی ہے۔ تو یہ جب چیزیں سلیبس میں آج سے نہیں بلکہ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تبھی سے یہ کام تھا، لیکن اب تیز رفتار ہو گیا ہے معاملہ، اور ہندو دیوی دیوتاؤں کے تعلق سے ذہنوں میں تقدس کیسے بیٹھے، ہندو بزرگوں کے تعلق سے ان کی عظمت بچوں کے ذہن میں کیسے بیٹھے، ان کے اندر خرافات کیسے داخل کیا جائے، یہ سمجھیے کہ کسی طریقے سے یہ بچوں کو سمجھائی جا رہی ہے۔ اچھا، بچہ اگر سدھر جاتا، بچہ اگر صحیح راستے پر آ جاتا، بچہ اگر دین کی تعلیم کے راستے پر آ جاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے لگتا ہے، تو اس سے اسی کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے۔ جس طریقے سے اس سے پہلے میں نے کبھی کہا تھا کہ والدین اگر نیک ہوں اس کا ثمرہ بچوں کو بھی ملتا ہے، تو بچے اگر نیک بن جاتے ہیں تو اس کا ثمرہ والدین کو بھی ملتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال بند ہو جاتے ہیں سوائے تین کے۔ نمبر 1 میں بتایا گیا صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ اس نے کیا ہو۔
او علم ينتفع به، یا کوئی علم چھوڑ کر کے گیا ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا علم ہو یا کتاب میں لکھا ہوا علم ہو، کوئی بھی علم جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے. او ولد صالح يدعو له، یا نیک بچہ چھوڑ کر کے گیا ہو اس کے لیے دعا کرے. آج کل جو صورتحال ہے، بچے اپنے لیے دعا کرتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے لیے کیا خاک دعا کریں گے. تو اس لیے بچوں کو ایسا بنانا چاہیے کہ وہ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے بعد ہمارے لیے بھی دعا کریں. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ لا يرفع العبد الدرجۃ، کہ قیامت کے دن جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو ایک بندہ رہے گا جس کا جنت میں درجہ بلند ہو جائے گا. اللہ رب العزت اس شخص کا جنت میں درجہ بلند کریں گے. فیقول، تو وہ شخص کہے گا یا رب انا لی هذه الدرجہ، اے رب یہ درجہ جو میرا بلند ہوا، آپ نے جو یہ عنایتیں فرمائی ہے کس وجہ سے ہے؟ فیقول، تو اللہ رب العزت اس سے کہے گا بدعاء والدک لک، کہ دنیا میں جو تم صالح اور نیک اولاد چھوڑ کر کے گئے تھے اس نے تمہارے لیے دعا کیا، اس کی وجہ سے جنت میں تمہارا درجہ بلند ہو رہا. اس وقت کتنی خوشی ہوگی جو شخص جنت میں ہوگا. تو اس کی فکر ہمیں ابھی سے کرنی ہوگی. ایک روایت میں، یہ بھی سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اس میں ہے کہ ان اللہ لا يرفع الدرجات على عبد فيقول اے ربی انا لی هذه الدرجہ. جنت میں اللہ رب العزت ایک شخص کے درجے کو بلند کرے گا تو وہ شخص کہے گا اے ہمارے رب یہ درجہ بلند جو ملا مجھے یہ کس وجہ سے ملا؟ فیقال، تو اس سے کہا جائے گا باستغفار ابنک لک. پہلی والی حدیث میں بدعائی اور اس حدیث میں باستغفار ابنک لک، تمہارے بچے نے تمہارے لیے استغفار کیا تھا. تو استغفار تو اسی وقت کرے گا جبکہ اس کے اندر ہم صحیح تعلیم و تربیت داخل کریں. آج کل جو ہماری صورتحال بن گئی ہے، بس بچہ ناظرہ پڑھ لیا، چند دعائیں پڑھ لیا، اس کے بعد فارغ کر دیتے ہیں. یعنی چھوٹا جب تک تھا، جب تک حلال و حرام، ناجائز و ناجائز، پاکی و ناپاکی کا سیکھنا اس کے لیے ضروری نہیں تھا. 8ویں 10ویں تک جانے تک چھوٹا تھا، اس وقت تک قرآن مکمل کرا دیے اور مکتب میں بھیج دیے. قرآن مکمل ہوا تو سب کچھ کلوز کر دیے کہ اب تو بچہ قرآن سیکھ لیا. یعنی جب اس کے اوپر نماز فرض ہوئی، روزے فرض ہوئے اور دوسری اسلامی اور شرعی چیزوں کا جاننا ضروری ہوا، تب اس کو ہم مدرسہ سے نکال دیتے ہیں. یہ بات ہم سمجھتے ہیں اور ممکن بھی نہیں ہے کہ تمام بچے مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کریں. جو آپ کے بچے اگر اسکول کالج میں ہے تو بہت اچھا، وہ تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن کیا ہم اتنا انتظام نہیں کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے اسکول کے علاوہ ٹیوشن میں اتنا وقت دیتے ہیں، اسکول میں اتنا وقت دیتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی ایسا انتظام کیا جائے جس انتظام میں بچہ مدرسے میں نہ جا کر کے بھی کم سے کم اتنا تو ہو کہ جس ماحول میں جائے گا اس ماحول کے مسائل اسے یاد رہنا چاہیے. اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن بچہ بالغ ہو گیا ہے تو پاکی اور ناپاکی کا جاننا اس کے لیے ضروری اور فرض عین ہے. اگر زکوٰۃ جب فرض ہوگا تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا اس کے اوپر فرض عین ہے. تو اتنے انتظامات کر رہے ہیں کہ ہم اتنا انتظام نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ تعلیم بھی حاصل کر سکیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یہ بھی سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ سے تقریباً یہ مروی ہے، من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل به، کہ جو شخص قرآن کو حاصل کرے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرے، البس یوم القیامت تاجا من نور ضوءہ کمثل ضوء الشمس، تو قیامت کے دن اس کو نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کے برابر ہوگی. یہ سب چیزیں دلوں میں اسی وقت پیوست ہوگی جبکہ دل ہمارا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، کہ میں نے اسلام کو اپنا دین مان کر کے میں راضی ہو گیا، رب کو، اللہ کو اپنا رب مان لیا اور محمد کو اپنا رسول مان لیا. یہ اگر تہ دل سے بات ہوگی تب اس بات پہ کامل یقین ہوگا کہ اللہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کو اور قرآن پر عمل کرنے والے کو نور کا تاج پہنائے گا. البس یوم القیامت تاجا من نور ضوءہ کمثل ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. ویکسا والدیہ حلتان لا یقوم لہما الدنیا، اور اس کے والدین کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے
جس کا مقابلہ دنیا ساری دنیا کی زیب و زینت نہیں کرے گی. آج اگر دنیا کا سب سے مالدار انسان بھی ہو پھر بھی ساری دنیا اس کے پاس نہیں ہوگی. تو ان کے والدین کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس کا مقابلہ ساری دنیا کی زیب و زینت نہیں کرے گی. فیقولان، تو ماں باپ کہیں گے، بما کسینا ہذا، یہ حلے، یہ جوڑے ہمیں جو پہنائے گئے ہیں یہ کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ فیقال، تو ان سے کہا جائے گا، باخذ ولادکما القرآن، تمہارے بچے نے تمہارے بعد یا تمہاری زندگی میں تمہارے بچے نے قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا اور اس پر عمل کیا، اس کی وجہ سے تمہیں یہ حلے اور جوڑے پہنائے جا رہے ہیں. تو گیا بچے اگر نیک رہیں گے، شریف رہیں گے اور دین پر عمل کریں گے تو اس کا ثمرہ جو ہے والدین کو بھی ملنے والا ہے، اور اگر والدین نیک ہے تو اس کا ثمرہ بچے کو بھی ملنے والا ہے. تو حالات ایسے ہیں کہ اس حالات کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے. وہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا، انہوں نے کہا تھا، جائز ہے غباروں میں اڑو اور پارک میں جھولو، مگر ایک بات بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تو اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے. چاہے جو بھی تعلیم حاصل کرے ہمیں گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ علم دین کا جاننا ضروری ہے. صرف دنیا کے علوم کا حاصل کرنا اور دینی علوم سے، آخرت سے، اللہ اور رسول سے غافل رہنا، یہ سراسر محرومی ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں نفرت کا سبب ہے. ایک حدیث میں ہے، ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ. یہ حدیث حسن ہے، اس سے استدلال کی جا سکتی ہے. یہ سلسلہ صحیح ہے کہ روایت کہ اللہ رب العزت ہر ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے جو دنیا کے معاملے میں تو بہت تیز مار خان ہو، سب کچھ سمجھ رہا ہو، عالم بالدنیا، دنیا کے نشیب و فراز کو سمجھنے والا ہو، وجاہل بالآخرہ، اور آخرت کے تعلق سے جاہل ہو. کسی روایت میں جاہل بامر الاخرہ، آخرت کے امور سے جاہل ہو. تو اگر ہم دنیاوی علوم، دنیاوی تعلیم کی طرف اگر ہم جا رہے ہیں یہ ضروری ہے، لیکن دین سے لابلد نہیں ہونا چاہیے، بے بہرا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ روم کی جو آیت ہے، آیت نمبر 7، اس میں جس میں کہا گیا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، جس میں بتایا گیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کی چند ظاہری چیزوں کا تو بہت نالج رکھتے ہیں. دیکھیے عربی عبارت، عربی قاعدے کے حساب سے یہ نکرہ آیا ہے، ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی جو ظاہری زندگی ہے، ظاہری چیزیں ہیں، اس تعلق سے تو اچھا نالج ہے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت کے تعلق سے ان کا نالج بالکل کم ہے، ناکافی ہے. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ اپنی فکر تو کرنی ہی ہے، اپنی فکر کرنی ہی ہے، اپنی آخرت بنانی ہی ہے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے، یہ ضروری ہے. ابھی جو ماحول ہمارا بن گیا ہے، گھروں کا ماحول بن گیا کہ گھر میں والدین ماشاءاللہ نیک ہے، دین پر عمل کر رہے ہیں، روزے نماز کے پابند ہیں، لیکن بچوں کے تعلق سے اگر فکر ہے تو اسکول کے تعلق سے فکر ہے. بچہ اسکول جا رہا ہے کہ نہیں، وقت پہ جا رہا ہے کہ نہیں، یا بچہ بڑا ہو گیا تو اچھی جاب پا رہا ہے کہ نہیں، اچھی آمدنی کر رہا ہے کہ نہیں. دنیا میں جینے کے لیے یہ ضروری ہے. یہ ضروری اس لیے ہے کہ دنیا کی جو جہنم ہے، یعنی تلاش معاش اور بھوک مری جو بھی ہے، اس سے یہ سب چیزیں تو ہمیں بچا لیں گی، لیکن آخرت کے تعلق سے یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی. وہی چیزیں کام آئیں گی جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آخرت کے تعلق سے یہ سب چیزیں کام آنے والی ہے. تو ہمارا معاملہ کیا ہے ابھی کہ ہم بچوں کے تعلق سے، دنیا کے تعلق سے بہت فکر مند ہوتے ہیں، آخرت کے تعلق سے بہت ہی آدمی بیزار ہوتا ہے. ہمیں یہ کرنا چاہیے. بہت سارے مسلم اسکولوں میں بھی یہ سسٹم نہیں ہو پایا ہے کہ بچے کیسے نماز پڑھیں گے ظہر کی. تمام بچوں کا ایک ساتھ نماز کے لیے کہیں ہال انتظام کرنا شاید ہی کسی اسکول میں ہو. تو اتنا تو ہم انتظام کر سکتے ہیں کہ بچہ اگر جا رہا ہے، اسکول کا وقت ہے اور نماز کا بھی وقت ہو گیا، تو کم سے کم 4 رکعت ہم اپنی نظروں کے سامنے پڑھوا کے جانے دیں. یا بچہ اسکول سے آ رہا اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم نماز پڑھوا دیں. بچے کو اگر ہمیں ٹیوشن بھیجنا ہے اور یقین ہے کہ عصر کا وقت ٹیوشن میں چلا جائے گا،
تو عصر کا اگر وقت ہو گیا ہو، چاہے جس مطلب کے مطابق ہو گیا ہو، وقت ہو گیا ہے، تو ہم پہلے عصر کی نماز اپنی نظروں کے سامنے پڑھائیں تب جانے دیں۔ بہت ممکن ہے کہ یہ عمل جو ہم کریں گے، یہ عمل اس کے آگے کی زندگی میں کام آئیں گی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پھر میں دہرا دیتا ہوں، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے بلا کر کے جو چیزیں کہی وہ ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے کہ ایک باپ جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس کو سب سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے کی آخرت کیسے بنے گی، یا جس دین اور جس مسلک، جس مذہب پہ، جس دین اور جس مذہب پہ ہم تھے، اس مذہب پہ ہمارے بعد ہماری اولاد قائم و دائم رہے گی یا نہیں۔ اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہے، اور اسکول کی تعلیم کے ساتھ کسی ایسی تعلیم کا کوئی ایسا نظم پیدا کرنا ہے جس میں بچوں کو صرف نورانی قاعدہ، ناظرہ قرآن اور چند ادعیہ پڑھانا کافی نہ ہو، جو ابھی سسٹم ہے۔ بچوں کو ہندوستان کے بادشاہوں کے تعلق سے، صحابہ اکرام کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور دیگر جو اسلام کی موٹی موٹی ایسی چیزیں ہیں جس کے تعلق سے اس کے کالج میں یا اسکول میں جسے فیس کرنا ہو، اسے اس تعلق سے ہم اسے نالج دیں۔ انشاءاللہ کوئی ایسا سسٹم بنا کر کے ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں، غور کریں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اس طرح نظم کرنے کا۔ اگر ویسا نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم اپنے طور پہ مطالعہ کر کے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالیں، تاکہ پھر یہ بات نہ ہو جس کو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، انہیں کچھ اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا۔ یعنی آئندہ جو نسل آ رہی ہے، جو تبدیلی آ رہی، تغیر تبدیلی کو کہتے ہیں، انہیں کچھ اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا۔ ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جس ماحول میں بچہ پیدا ہو رہا اسی ماحول میں چلتے جا رہے ہیں، ہمارے دینی اور شرعی چیزوں کو بالکل بھلائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔